صفحہ نمبر 45 بہشتی زیور حصہ اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ، صفحہ نمبر 45 پیج نمبر 45۔ وضو کا بیان چل رہا ہے، اس کے تقریباً 19 پوائنٹ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ وضو ہی آغاز ہے، یہی صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، سارے کام اس سے چلتے ہیں۔ تو وضو کے اوپر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وضو کی توڑنے والی چیزوں کا بیان، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کا پوائنٹ نمبر 20 کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر بے ہوشی ہو گئی یا جنون سے عقل جاتی رہی تو وضو جاتا رہا، چاہے بے ہوشی اور جنون تھوڑی سی ہی دیر رہا ہو۔ ایسے ہی اگر تمباکو وغیرہ کوئی نشہ کی چیز کھا لی اور اتنا نشہ ہو گیا کہ اچھی طرح چلا نہیں جاتا اور قدم ادھر ادھر بہکتا اور ڈگمگاتا ہے تو بھی وضو جاتا رہا۔ مسئلہ نمبر 21، اگر نماز میں اتنے زور سے ہنسی نکل گئی کہ اس نے آپ بھی اپنی آواز سن لی اور اس کے پاس والیوں نے، عبارت والیوں نے بھی سے والیاں سن لیتی ہیں تک پہلا حاشیہ تھا، اب داخل متن کی گئی۔ اس کے پاس والیوں نے بھی سب نے سن لی، جیسے کھل کھلا کر ہنسنے میں سب پاس والیاں سن لیتی ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی۔ اور اگر ایسا ہو کہ اپنے کو تو آواز سنائی دیوے مگر سب پاس والیاں نہ سن سکیں، اگرچہ بہت ہی پاس والی سن لے، اس سے نماز ٹوٹ جاوے گی، وضو نہ ٹوٹے گا۔ اور اگر ہنسی میں فقط دانت کھل گئے، آواز بالکل نہ نکلی تو نہ وضو ٹوٹا نہ نماز گئی۔ البتہ اگر چھوٹی لڑکی جو ابھی جوان نہ ہوئی ہو زور سے نماز میں ہنسے یا سجدہ تلاوت میں بڑی عورت کو ہنسی آوے تو وضو نہیں جاتا، ہاں وہ سجدہ اور نماز جاتی رہے گی جس میں ہنسی آئی۔ نمبر 22، مرد کے ہاتھ لگانے سے یا یوں ہی خیال کرنے سے اگر آگے کی راہ سے پانی آ جاوے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پانی کو جو جوش کے وقت نکلتا ہے مزی کہتے ہیں۔ نمبر 23، بیماری کی وجہ سے رینٹ کی طرح لیسدار پانی آگے کی طرف سے آتا ہے تو احتیاط اس کہنے میں ہے کہ وہ پانی نجس ہے اور اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ 24، پیشاب یا مزی کا قطرہ سوراخ سے باہر نکل آیا لیکن ابھی اس کھال کے اندر ہے جو اوپر ہوتی ہے، تب بھی وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹنے کے لیے کھال سے باہر نکلنا ضروری نہیں۔ مسئلہ نمبر 25، مرد کے پیشاب کے مقام سے جب عورت کا پیشاب کا مقام مل جاوے اور کچھ کپڑا وغیرہ بیچ میں آڑ نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر دو عورتیں اپنی اپنی پیشاب گاہیں ملا دیں تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن خود یہ نہایت برا اور گناہ ہے۔ دونوں صورتوں میں چاہے کچھ نکلے چاہے نہ نکلے ایک ہی حکم ہے۔ 26، وضو کے بعد ناخن کٹائے یا زخم کے اوپر کی مردار کھال نوچ ڈالی تو وضو میں کوئی نقصان نہیں آیا، نہ تو وضو کے دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ اتنی جگہ کے پھر ترک کرنے کا حکم ہے۔ 27،
وضو کے بعد کسی کا سطر دیکھ لیا یا اپنا سطر کھل گیا یا ننگی ہو کر نہائی اور ننگے ہی وضو کیا تو اس کا وضو درست ہے، پھر وضو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ بدون لاچاری کے کسی کا سطر دیکھنا یا اپنا دکھانا گناہ کی بات ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ پہلے گزارش کی ہے کہ یہ عورتوں کے مسائل ہیں، خصوصی دینی حوالے کے حساب سے بیان کیے گئے ہیں، اس کا سننا، اس پہ عمل کرنا آپ کے فائدے میں ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔